اور پھر صلہ رحمی، لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو نیکی کے بدلے میں نیکی کرے، کہ رشتہ دار جو ہیں نیک سلوک سے پیش آ رہے ہیں تو یہ بھی نیک سلوک سے پیش آ رہا ہے، رشتہ دار اگر جو ہیں وہ قطع رحمی سے پیش آ رہے ہیں، بد سلوکی کر رہے ہیں تو ہاں جناب بھی کٹ کے ایک طرف ہو گئے۔ یہ صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی فرماتے ہیں یہ ہے کہ جب رشتہ دار اس سے کٹ کٹ کے دور ہوں، اس کے ساتھ بد سلوکی کریں، یہ مسلسل صلہ رحمی کرتا رہے، بد سلوکی کے مقابل میں نیک سلوک کرتا رہے۔ فرمایا یا معاذ، اے معاذ، حضور فرما رہے احسن خلقک للناس، لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق حسین بنا لو، اچھا اخلاق رکھو۔ عزیزان گرامی، حقوق العباد کے معاملے میں دین نے ہمیں ایک تربیت دی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس شخص کا معاملہ درست ہو گیا، فرمایا یہ دیندار ہے۔ الدین المعاملہ۔ دوسری بات، دین کی دو بنیادیں ہیں عملی زندگی میں، ایک صدق اور ایک امانت۔ سچ بولنا اور سچ کے مطابق عمل کرنا، اس کو امانت کہتے ہیں۔ اور یہ اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو امانت ہے، اور جبرن کروایا جائے تو عدل کہلواتا ہے۔ سچائی کے تقاضے کو اپنی مرضی سے آپ پورا کر دیں، وہ امانت ہے، دیانت ہے۔ سچائی کے تقاضے کو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں، کوئی عدالت آپ سے پورا کروا دیتی ہے، یہ عدل۔ اور انفرادی زندگی میں امانت ہے، جب اس کو سسٹم میں لائیں گے تو وہ عدل بن جائے گا۔ تو صدق، امانت، عدل، یہ چیزیں حقوق العباد پورے کرواتی۔ اور دین میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنا فرض پورا کرے، اپنے حقوق کے پیچھے نہ بھاگے۔ میں اگر اپنا فرض پورا کر دیتا ہوں تو اس سے آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ اور دونوں کارخانے میں کام کرتے ہیں، آپ کارخانہ دار ہیں، میں مزدور ہوں۔ میرا فرض یہ ہے کہ میں مزدوری کروں، میں اگر یہ فرض پورا کرتا ہوں تو آپ کا حق ادا کر دوں گا، آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ جس کام کے لیے آپ نے مجھے لگا رکھا ہے وہ آپ کا حق ہے، اس کو پورا کروا لینا آپ کا حق ہے، اور میرا فرض ہے کہ اس کو پورا کر دوں۔ اگر میں فرض پورا کرتا ہوں آپ کا حق پورا ہو جائے گا، آپ اپنا فرض پورا کرتے ہیں تو میرا حق ادا ہو جائے گا۔ میں اگر 8 گھنٹے محنت سے کام کروں گا آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ اگر میرا پسینہ خشک ہونے سے پہلے میری مزدوری دے دیتے ہیں، میرا حق ادا ہو جائے گا۔ اسلام جس چیز پہ زور دیتا ہے وہ حق ادا کرنے پہ، فرض پورا کرنے پہ، حق مانگنے پہ نہیں۔ مغربی دنیا ساری کی ساری، سرمایہ دارانہ نظام ہو یا سوشلسٹ، سارا زور حق طلبی پہ ہے، فرض پورا کرنے پہ نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ، اور حق طلبی ہوگی تو توڑ ہوگا، حق پورا کرنے کا جذبہ ہوگا، فرض پورا کرنے کا جذبہ تو جوڑ ہوگا۔ اسلام مزدور سے یہ کہے گا کہ میاں دیکھو تمہاری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اگر تم نے 8.5 گھنٹے کر دی، 8 گھنٹے کی بجائے اگر تم نے 9 گھنٹے کام کر دیا تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا کارخانہ دار پہ۔ احسان کیا کرو، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ ادھر کارخانہ دار سے یہ کہتا ہے کہ میاں دیکھ یہ کارخانہ دیکھنے میں تیرا لگ رہا ہے،
مزدور نہ آیا تو یہ کارخانہ ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے. اس کی مزدوری اگر 3,000 روپے مہینہ بنتی ہے، 5,000 روپے مہینہ بنتی ہے، تو یار کبھی کبھی اس کو 500-600 روپے 1,000 روپے بونس دے دیا کر، زیادہ دے دیا کر. اور میاں عید کا موقع آئے تو کچھ عیدی دے دیا کر. بچہ کبھی ان کا بیمار پڑ جائے، علاج کا بھی انتظام کر دیا کر. تیرے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے بچے کی تعلیم کا بھی کوئی موقع، یہ تیری طرف سے احسان ہوگا. واللہ یحب المحسنین. صرف حق تک محدود نہ رکھ اپنے آپ کو، بلکہ حق سے کچھ زیادہ دے دیا کر. اس کو بھی کہا حق سے زیادہ دے دیا کر، اس سے بھی کہا حق سے زیادہ دے دیا کر. یہ جوڑ ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیوٹی اورینٹڈ سائیکی ہے. یہ رائٹ اورینٹڈ نہیں ہے کہ حق ہی مانگنا ہے مجھے. مانگنے پہ زور نہیں ہے، دینے پہ زور ہے. آپ بھی دینے والے بن جائیں، میں بھی دینے والا بن جاؤں، مانگنے والا کوئی نہیں رہے گا. آپ بھی مانگنے پہ زور لگا دیں، میں بھی مانگنے پہ زور لگا دوں، دینے کا کام جو ہے ٹھپ ہو جائے. اسلام دینے پہ زور دیتا ہے، سب دینے والے بن جاؤ، اپنا اپنا حق پورا کرو. اور دوسری بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دین چونکہ اس کا نصف اور نصف سے زیادہ حقوق العباد پہ ہے، تو ہماری جو عبادات ہیں وہ بھی اپنے اندر پورا نظام رکھتی ہیں، معاشی نظام کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں. نماز جو ہے وہ صرف اللہ سے ہی تعلق نہیں ہے، بلکہ بندوں سے بھی ایک تعلق بنا دیتی ہے. اب قرآن مجید کی ایک آیت آ رہی ہے، اس پہ ذرا غور کریں کہ ہمیں یہ کہاں لے جا رہی ہے. کاش ہم ان آیات پہ غور کر سکتے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب، حضرت شعیب کی قوم جو ہے ان کو ایک بیماری تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. کرپٹ قوم تھی، بے ایمان لوگ تھے. تو دیکھیے ذہن کتنا بگڑا ہوا ہے. اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم جو باپ دادا سے جن معبودین کی، جن خداؤں کی ہم پوجا کرتے چلے آ رہے تھے، ان کو سب کو ایک بار کی چھوڑ دیں؟ اور حد یہ ہے کہ تمہاری نماز یہ چاہتی ہے کہ مال ہمارا ہو، جائیداد ہماری ہو، اور خرچ کرنے لگے ہم اللہ سے پوچھیں کہ جی یوں خرچ کریں کہ نہ کریں، یہاں خرچ کریں یا نہ کریں، یہاں خرچ کریں یا نہ کریں. وہ بھائی جائیداد ہماری ہے، مال ہمارا ہے، پیسے ہم نے کمائے ہیں، ہماری جیب میں، ہماری تجوری میں رکھا ہے، تو یار کیا ہمیں خرچ کرنے کا ہی حق نہیں رہا اس میں؟ یہ تمہاری نماز سکھاتی؟ عزیزان گرامی، اسلام کہتا ہے کہ ہاں نماز یہی سکھاتی. نماز کی گرفت جو ہے وہ صرف مسجد کے اندر اندر تک نہیں ہے، بلکہ نماز کی گرفت تو دکان تک پہنچتی ہے. نماز کی گرفت تو ہمارے بینک اکاؤنٹ تک پہنچتی ہے. نماز کی گرفت تو ہمارے مال متاع جو دور کہیں سوئٹزرلینڈ میں رکھے ہوئے ہیں وہاں تک بھی پہنچتی ہے. یہ نماز جو ہے، یہ عبادت جو ہے، یہ تو ہماری پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اس بات پہ حیران ہو رہی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہ اچھی ہے تیری نماز. بھئی نماز اپنی جگہ پہ، پیسہ اپنی جگہ پہ. کیا نماز پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم پیسہ خرچ کرنا ہی چھوڑ دیں؟ وہی شراب کی ایک تھوڑی سی چسکی اس نے کہا تھوڑی سی پی لیتا ہوں، زیادہ نہیں پیتا ہوں. وہ ایک ہمارے لیڈر صاحب نے کہا تھا، وہ تھوڑی سی رات کو اگر ہم پی لیں تو کیا اس سے تمہاری نماز میں کیا خلل آتا ہے میاں؟ اور رات کو چند بازی ہم لگا لیں، جوا کھیل لیں، اس سے تمہاری نماز کا کیا بگڑتا ہے؟ ہمارے پیسے ہیں میاں، میں پیسے تو خرچ کر لینے دو. وہ بیوقوف یہ نہ سمجھے کہ نماز پوری کی پوری زندگی پہ قبضہ کر لیتی ہے، قابو پا لیتی ہے، پیسوں پہ بھی
اور ہاں بتاتی ہے کہ اب یہ پیسے تمہارے نہیں رہے، یہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ تمہاری جیب میں رکھا ہے یہ اللہ نے دے رکھا ہے، اللہ کی امانت ہے، ملکیت تمہاری نہیں ہے، ملکیت اللہ کی ہے، تم صرف اس کے ٹرسٹی ہو، امین ہو۔